سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بارات آتی ہے تو اس میں لڑکے والوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اتنے افراد، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارات میں کم سے کم افراد کو لے کر جایا جائے۔ نکاح کا عمل ہے، نکاح کیا اور لڑکی کو لے کر واپس آ گئے، لیکن بارات میں اتنی زیادہ اہتمام کرنا کہ لڑکی والوں کو مجبور کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر آج کل ہماری باراتوں کا جو حال ہے، جو ہم لڑکے کو لے کر جاتے ہیں لڑکی والوں کے ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہماری خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری خواتین، میں بھی اس معاشرے کا فرد ہوں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ویسے سب سے بہترین صورت تو یہ ہے کہ لڑکیاں خود، ہماری خواتین خود پردہ کرے، اور اگر وہ کسی وجہ سے پردے کا اہتمام نہیں کر رہی، پہلی بات تو یہی غلط ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کیوں نہیں کرتی، اور اگر کوئی ایسا مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی صورت میں کوئی موقع بن جاتا ہے تو لڑکوں کو، ہمارے مردوں کو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنی چاہیے۔ بہرحال بارات کا اتنا اہتمام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اہتمام جب کیا جاتا ہے، بارات لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں تو جو خرافات وہاں پر ہوتی ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی اسی خرافات میں حصہ بنتے ہیں اور ہم لوگ بھی اسی خرافات کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ ڈھول ڈھمکا، یہ بینڈ باجے، یہ اس طرح کی خرافات کی جاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ جب کسی کو منع کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ غیر شرعی کام ہے، یہ مناسب نہیں ہے، آپ آرام سے آئیں، بارات لے کر آئیں، کھانا کھائیں، نکاح کا عمل ہوگا تو آپ دلہن کو لے کر جا سکتے ہیں، تو ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ یار نکاح تو ایک ہی دفعہ ہونا ہے، تو کیوں نہ ہم اس طریقے سے کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ یہ جملہ ویسے میری نظر میں نا انتہائی کم عقلی اور بے وقوفی پر مبنی ہے جملہ۔ زندگی بھی تو ایک دفعہ ملتی ہے، اللہ نے جو مقصد دے کر بھیجا ہے اس کو پورا کر رہے ہو، وہاں پر ایک دفعہ کا انعام یاد نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک دفعہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ جملہ استعمال کرنا کہ زندگی تو ایک دفعہ مل رہی ہے تو چلو عیاشی کر لو، یا شادی ایک دفعہ ہو رہی ہے تو چلو کیوں نہ اس طرح بینڈ باجے کے ساتھ جائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ بہرحال یہ کام سب سے برا ہے۔ سنت کے مطابق نکاح کیجیے، اور بڑی معذرت کے ساتھ بسا اوقات نا لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، لڑکے والے نا مجبور کرتے ہیں کہ جو بھی ہو جی ہم بینڈ باجا ضرور لے کر آئیں گے۔ لڑکی والے اگرچہ شریف النفس ہوں، اچھے خاندان والے ہوں، تو بس اوقات وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی کمزوری یا اپنے لڑکی ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو برملا یہ کہہ دینا چاہیے۔ جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی ناجائز کام کے اندر آپ اپنے والدین کی فرما برداری بھی نہ کریں، اپنے والدین کے خلاف بھی آواز اٹھا سکتے ہیں، تو وہ تو پھر بھی رشتہ دار ہیں، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، تو ان کے خلاف آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلاف شرع کام ہے، اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کو راضی کرتے کرتے اپنے خدا کو ناراض نہ کر بیٹھنا۔ جو انسان مخلوق کو راضی کرتے کرتے اپنے خدا کو ناراض کر بیٹھتا ہے وہ اللہ کے غضب کے اندر آ جاتا ہے، اللہ کے غصے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ وہاں پر ڈھول بجائے جاتے ہیں، بینڈ باجا بجایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر رقص کیا جاتا ہے، لڑکے ناچتے ہیں، لڑکیاں ناچتی ہیں، الامان والحفیظ جو خرافات ہوتی ہیں آپ کے سامنے۔ تو خلاف شرع کام ہے، خلاف شرع پر آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بھی کئی طرح کے مسائل یقین کیجئے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے خاندانوں کے اندر رچ بس چکے ہیں کہ ان چیزوں کا انکار کرنا یا ان چیزوں سے منع کرنا ہمارے لیے عذاب بن چکا ہے۔ خدا کی قسم ایسی صورتحال جب ہوتی ہے نا، کوئی ایک غیرت والا اٹھ کر جب آواز اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے او خدا کا خوف کرو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تو سارے کے سارے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل کیا باراتوں کے اندر
ولیموں کے اندر جب آپ لوگ میرج ہالوں میں جاتے ہیں، یا وہاں پر اجتماعی طور پر گناہ نہیں ہو رہا ہوتا؟ اجتماعی طور پر کیا گناہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پورے کے پورے میرج ہال کے اندر ایسے بے حیائی والے گانے چل رہے ہوتے ہیں، بے حیائی والا میوزک چل رہا ہوتا ہے کہ شریف النفس کا وہاں پر بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غیرت والا اٹھ کر ان کو منع کرتا ہے نا، وہ بھائی خدا کا خوف کرو، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پر تم اجتماعی سطح پر گناہ کر رہے ہو اور گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، تو وہ سارے کے سارے نوجوان اسی بابا جی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بابا جی تسی ان وڈیرے ہو گئے تو تسی ان کا آ جاؤ، تو اڈائی تھے کوئی کام نہیں۔ ہم اس طریقے سے اس بیچارے شریف النفس کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی غیرت ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ کہاں کا شعار ہے؟ یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ یہ کہاں کا سلیقہ ہے؟ یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا؟ یہ کس مذہب نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ یا کس دین نے یہ تمہیں اجازت دی ہے؟ یا اللہ کا حکم کہاں پر آیا ہوا ہے؟ یا قرآن کی کوئی آیت تو پڑھ کر سناؤ، نبی کی کوئی حدیث تو پڑھ کر سناؤ۔ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہلواتے ہوئے تھکتے نہیں۔ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے مبارک نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ ہو۔ مجھے ایک بات بتائیے گا بڑی معذرت کے ساتھ، جب آپ نکاح کریں گے جہاں پر میوزک بج رہا ہو، جہاں پر گانے چل رہے ہوں، جہاں پر اجتماعی سطح پر گناہ کا ارتکاب کیا گیا ہو، جہاں پر خواتین کا اور مردوں کا اختلاط ہو، غیر محرم آپس میں آمنے سامنے ہو، ایسی نحوست والی جگہ پر بڑی معذرت کے ساتھ میں ایسی جگہ کو نحوست کی جگہ کہوں گا جہاں پر اللہ کے حکموں کو سر عام توڑا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ سے اعلان بغاوت کی جا رہی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، نہ قرآن کا خیال، نہ نبی کی سنت کا خیال، نہ اللہ کا خیال کیا جا رہا ہو، وہاں پر ویسے ماحول میں اگر آپ نکاح کریں گے تو وہ نکاح تو بڑا مبارک ہوگا نا۔ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ تو عالم دین بنے گی نا، وہ تو قاری قرآن بنے گی، حافظ قرآن بنے گی۔ اور بھائی خدا کا خوف کرو، جب ایسے ماحول میں نکاح ہونے ہیں تو ان نکاحوں کے اندر برکتیں نہیں ہوتی۔ برکتیں ہونی ہیں تو مسجد کا انتخاب کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، کہ جب تم نکاح کرتے ہو تو نکاح چھپ کر نہ کرو، نکاح سب کے سامنے کرو اور نکاحوں کو مسجد کے اندر کیا کرو۔ لیکن ہمیں اس چیز کا نہیں پرواہ، یقین کیجیے بڑی بڑے معاملات ہیں۔ اب درد دل کس کے سامنے رویا جائے، کیا کیا جائے؟ ہمارے اس سے بڑا المیہ یہ ہے، خدا کی قسم اگر ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنے والا ہے، ہمیں کوئی دین کی بات بتانے والا ہے، ہم سن تو لیتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کی بات ہوتی ہے نا، ہم بات کریں ہی نہیں ہے گھروں کے اندر۔ اگر کرتے ہیں تو ہماری خواتین ہم پر اتنی حاوی ہو چکی ہیں کہ ہم ان کے اندر پریشر کے اندر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے تم کرنا چاہتی ہو۔ گھر کا مالک، گھر کا سربراہ مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کو فوقیت ملی ہوئی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، کہ گھر کا نگران اللہ نے مرد کو بنایا ہوا ہے۔ تو خیر نکاح کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، بارات کا یہ معاملات ہوتے ہیں، تو خدا را چند لمحوں کے لیے جہاں پر آپ اور بہت سارے مطالبات لڑکی والوں سے منواتے ہیں، لڑکی والے لڑکوں والوں سے منواتے ہیں، وہاں پر ایک مطالبہ یہ رکھیے گا کہ بھائی ہم نے نکاح مسجد میں کرنا ہے۔ خدا کی قسم میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، آپ بہت ساری خرافات سے بچ جائیں گے، بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی، جب نکاح کا اہتمام آپ مسجد کے اندر کریں گے۔ جب نکاح مسجد میں ہوگا، ظاہری بات ہے مسجد میں تو وہ ڈھول باجے لے کر آئیں گے نہیں، ظاہری بات ہے مسجد کے اندر خواتین کا اور مردوں کا اختلاط ہوگا نہیں، ظاہری بات ہے مسجدوں کے اندر انہوں نے گانے تو چلانے نہیں ہیں، تو وہ سارے کے سارے گناہ جن کی وجہ سے وہ ساری کی ساری مجلس نحوست کا شکار ہو رہی تھی، ان ساری چیزوں سے بچ کر پاکیزہ ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں جب نکاح ہوگا تو یقیناً میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نکاح بھی مبارک ہوگا، میاں بیوی میں بھی محبتیں اور الفتیں پیدا ہوں گی، اور اسی مبارک نکاح کی وجہ سے اللہ اولاد سے نوازے گا، تو اللہ تعالیٰ ان اولاد کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔
میرے بھائی بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ کچھ خرافات لڑکے والوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب لڑکے والے بارات لے کر جاتے ہیں نا تو لڑکی والوں نے اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرنا ہوتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی، حالانکہ جو بھی لاکھوں روپے لگا رہا ہے کھانے کا انتظام کر رہا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں آنے والے مہمان کا اکرام ہے، اس کا اعزاز ہے، یا اس کو میں نے جو کھانا پیش کرنا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کمی رہ جائے۔ اگر بالاتفاق کوئی کمی رہ جاتی ہے پکانے والے کی طرف سے تو خدا کی قسم ہماری 2-2 فٹ کی زبانیں نکل آتی ہیں۔ ہم اپنی زبانوں کو منہ میں نہیں رکھتے۔ ہمیں اس وقت اللہ کے نبی کی یہ سنت بھول جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کھانے کے اندر کوئی عیب ہوتا بھی صحیح، یا تو چپ کر کے اس کو تناول فرما دیتے تھے یا اس سے منع کر دیتے تھے۔ کبھی بھی کھانے سے میں عیب نہیں نکالا اللہ کے نبی نے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی یہ سنت ہمیں بھول جاتی ہے اور ہماری 2-2 فٹ کی زبانیں نکل آتی ہیں۔ ہم اس باپ بیچارے نے جس نے پوری زندگی اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی بچی کی رخصتی کا وقت دیکھنے کے لیے اس نے محنت کی ہے، ہم ایک لمحے کے اندر اس کی عزت کو تار تار کر کے اس کی ساری محنت کو فراموش کر دیتے۔ تو بھائی کھانا جیسا بھی ہو خاموشی سے کھا لیں، پسند آئے تو کھا لیں، نہیں پسند آ رہا تو خدا را زبانوں کو کنٹرول رکھیں۔ ہماری زبانیں یقین کریں کسی کا عیب نکالنا ہو، کسی کی عزت کو تار تار کرنا ہو تو پھر کوئی لگام نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور جب بات آ جاتی ہے اپنی بات پر تو ہم پھر جو معاملات کرتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ بارات کے اندر جو خرافات ہیں ان کا اہتمام، ان سے بچیں، ان کو نظر انداز کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نکاح کو جتنا مبارک کریں گے اتنا برکت والا ہوگا، میاں بیوی میں محبت ہوگی۔ اور یہ بات بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ میاں بیوی کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میاں بیوی میں آپس میں جتنی محبت ہوگی اولاد کے اندر آپس میں اتنی محبت ہوگی، رشتہ داروں کے اندر اتنی محبت ہوگی۔ اور اگر میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہے، وہ آپس میں گالم گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس کا احسان فراموش ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اولاد کی بھی تربیت ویسے ہی ہونی ہے۔ اور جب اولاد بدتمیز ہوگی تو معاشرہ خود بخود بدتہذیب اور بدتمیز ہوگا۔ معاشرے کی جو تشکیل ہوتی ہے نا وہ میاں بیوی سے ہوتی ہے، ایک لڑکی اور ایک لڑکے سے ہوتی ہے۔ جب ان کی تربیت اچھی ہوگی، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے تو معاشرے کے افراد کو اچھی تشکیل ملے گی۔ خیر یہاں پر ایک اور بڑی ضروری بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شادی بیاہ کے موقع پر نا ایک اور کام ہوتا ہے جس کی کسی حد تک گنجائش بھی ہے، لیکن جو آج کل ہمارے ذہنوں میں بات ہو چکی ہے نا اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہے شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو ہم سلامی دیتے ہیں، جس کو سلامی کا نام دیا جاتا ہے، اس کی ذرا تھوڑی سی میں شرعی نقطہ نظر سے آپ کو اہمیت اور اس کے بارے میں حکم بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے اس کی کیا اجازت دی ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا صرف سلامی کی حد تک، اگر آپ تو یہ دیتے ہیں دلہے کو یا دلہن کو یا ان خاندان والوں کو صرف ہدیے کی نیت سے یا گفٹ کی نیت سے تحفے کی شکل میں، تب تو اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے، تب تک تو ہے یہ جائز۔ اور اگر آپ نے اس کو لکھنا شروع کر دیا اور اس نظریے سے لکھ رہے ہیں کہ فلاں کے میری طرف 5000 آئے ہوئے ہیں، جب مجھے موقع بنے گا تو میں نے وہاں پر 7000 واپسی کرنے ہیں، یا آپ کسی کے ساتھ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی شادی ہے، اس کے بچے کی شادی ہے، میں نے 2000 دینا ہے، تو جب میرے بچے کی شادی ہوگی تو وہاں سے مجھے 3000 واپس آئے گا۔ شرعی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام نے، اہل علم نے، علماء کرام نے اس کو سود کے زمرہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لکھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے اتنا آیا ہوا ہے، فلاں کی طرف سے اتنا آیا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر آپ یادداشت کے طور پر لکھنا چاہتے ہیں تو پھر کسی حد تک گنجائش ہوگی، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نظریے سے آپ دیں یا اس نظریے سے کوئی لے یا اس نظریے سے لکھے کہ میں نے فلاں جگہ پر اتنا دیا، فلاں جگہ پر اتنا دیا، مجھے فلاں جگہ سے اتنا آئے گا، فلاں جگہ سے اتنا آئے گا، شرعی نقطہ نظر سے یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں
کہ جب بارات کا موقع ہوتا ہے نا تو نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد لڑکی اور لڑکے کو پھر اکٹھا بٹھایا جاتا ہے. نکاح کے بعد ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اکٹھا بٹھانے میں، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکے کو سب کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے. اسی میں پھر وہی بات ہے کہ محرم رشتے بھی ہیں، غیر محرم رشتے بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ ہم لوگ ویسے تو یقین کریں غیرت کی بات کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری خواتین ہیں، کوئی دیکھے نہیں، کوئی یہ نہ کرے، لیکن یقین کریں شادی بیاہ کے موقع پر ایک کام ہم ایسا کرتے ہیں کہ خود اللہ معاف فرمائے اپنی بچیوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے کر دیتے ہیں. اور وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنی شادیوں میں یہ جو فلمیں بنواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، خدا کی قسم وہ پتہ نہیں کس نظریے کا آدمی ہے، کس سوچ کا انسان ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے یا نہیں ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو بناؤ سنگار کر کے اس کو خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ، میری یہ بچی بھی رہ گئی ہے، اس کی تصویر بناؤ، اور بھائی ادھر آؤ، یہ جو ہاتھ ہے نا اس کی تصویر بننی چاہیے، اس کا یہ آنا چاہیے. اللہ معاف فرمائے میں وہ الفاظ نہیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا جو لفظ ہم اس ویڈیو والے کے، اس فلم والے کے اور اس تصویر بنانے والے کو کہتے ہیں کہ بھئی آؤ یہاں پر بھی آؤ ذرا. بڑی معذرت کے ساتھ یقین کریں میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا، جو لفظ ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ حصہ ہونا چاہیے، یہ حصہ ہونا چاہیے. اور جب وہ ویڈیو بنا کر فلم بنا کر اپنی دکان پر لے جاتا ہے، خدا کی قسم وہ اپنے سارے دوست احباب کو بلاتے کہ بھئی میں نے فلاں کے گھر کی ویڈیو بنائی ہے، وہاں پر سارے بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہوتے. خدا کی قسم یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میں، سب کے سامنے تبصرے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کی فلاں ہے، یہ اس کی فلاں ہے، یہ اس کی فلاں. تب غیرت کہاں چلی جاتی ہے، کہاں مر جاتی ہے غیرت ہماری کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں، اپنی عزت بھی گما رہے ہوتے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو بھی پامال کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ کیسے نکاح کر رہے ہو، یہ کیسی شادیاں کی جا رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ذہنیت کہاں چلی گئی، ہمارے دماغ کہاں چلے گئے، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا، ہماری غیرت کہاں چلی گئی. میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا، آپ کو نشاندہی کرنا جہاں جہاں پر معاملات خراب ہو رہے ہیں. باقی عمل کرنا نہ کرنا آپ کے بس کی بات ہے. جیسے وہ اردو کے اندر ایک شعر بھی ہے نا کہ ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا، اب جس کا جی چاہے وہ پائے روشنی. ہمارا کام تھا آپ کو بتانا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ معاملات اچھے خاصے سمجھدار دیندار لوگ بھی ان معاملات کا شکار ہوئے بیٹھے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا نقصان کتنا ہے، اس کی نحوست کہاں تک پہنچے گی، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. تو خیر ان چیزوں سے بھی اجتناب کیجئے گا. یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ لڑکی کی رخصتی کے بعد جو اصل سنت ہے، جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہے ولیمہ. ولیمہ کرنا لڑکے والوں کی طرف سے جتنے مرضی افراد کا اہتمام کیا جائے، جتنی حیثیت ہے، جتنی توفیق ہے، آپ ولیمہ کریں. اور یہ سنت بھی ہے، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. البتہ چند ایک باتیں اور بھی ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ 1-2 منٹ میں وہ بات سمیٹ لوں، لیکن ہے یہ بہت کڑوی. شاید کہ یہ 2-3 جمعوں کا خلاصہ یہی 2 منٹ میں ہو. ہمارے معاشرے میں ہم نے کچھ ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے، ایسی چیزوں کو اپنے اندر لے لیا ہے کہ ان کو چھوڑنے کا ہم تصور بھی کریں تو ہماری طرف ہزاروں انگلیاں بھی اٹھتی ہیں اور ہماری طرف ہزاروں زبانیں بھی کھلتی ہیں. مثال کے طور پر لڑکی کی شادی کر گئی، لڑکی اپنے گھر میں چلی گئی، لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہوا. اب لڑکی کے والدین کے اوپر کیا ضروری ہے جی؟ جمنا لے کر جائیں. کیا لے کر جائیں؟ میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس نظریے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر بیچارہ کوئی والدین غریب ہے، وہ نہیں لے کر جا سکتا، تو ہم اس کی عزت کے ساتھ جو کرتے ہیں، اس کے
کے خلاف جو زبانیں کھولتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہماری غیرتیں مر جاتی ہیں۔ چند ٹکوں کی خاطر، چند ہزار سامان کی خاطر ہم اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اس سے بڑھ کر میں عرض کرتا ہوں، لڑکی کی شادی کر دی، لڑکی اپنے گھر میں ہے، لڑکی کا سسر فوت ہو جائے، لڑکی کا اس کا ساس اس کی فوت ہو جائے، تو پھر لڑکی کے والدین پر پھٹیک ڈالتے ہیں کہ بھئی سارے مہمانوں کا کھانا جو ہے وہ تیرے خاندان نے بنانا ہے۔ یہ کہاں شریعت میں لکھا ہوا؟ جو میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی باپ اپنی بچی کو جنم دیتا ہے، اس کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے، تو خدا کی قسم آج کل لوگوں کے ذہن ایسے بنے ہوئے، بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو چہروں کے رنگ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اسی وجہ سے کہ جو حال ہم نے آج کل لڑکی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں۔ اور جب لڑکی کی شادی کو اس کا اتنا مشکل نہ کیا جائے تو رب کعبہ کی قسم یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ وہاں ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑا کڑوا سچ جو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، شادی ہوتی ہے لڑکی کی، تو اگر کسی صورت میں لڑکے والے منع کر دیں کہ جی آپ نے جہیز نہیں دینا یا آپ نے کسی قسم کا تکلفات نہیں کرنے، تو وہاں پر لڑکی والے بس اوقات پرجوش طریقے سے یہ کہتے ہیں جی بچی کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم کچھ نہ کچھ بچی کو ضرور دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم یہ جو یہ کہنے والے لوگ ہیں نا کہ بچی کا ہمارے اوپر حق ہے، جب بات آ جاتی ہے وراثت کی تو ان کی ماں مر جاتی ہے کہ بیٹی کو وراثت دے۔ وراثت کے موقع پر یہ کہاں مر جاتے ہیں؟ یہ جو بیٹی بیٹی کا نام کرنے والے کہ میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی، اگر تیری بیٹی ہے تو سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ تو اس کو وراثت کے اندر حصہ دے، لیکن وراثت میں حصہ دو، مجھے موت نہ آ جائے میں اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دوں، بیٹی کو وراثت میں حصہ دوں۔ خدا کی قسم اپنے ضمیر سوئے ہوئے ہیں نا، ان کو ذرا جھنجھوڑ کر ذرا کچھ لمحوں کے لیے یہ دیکھیے گا کہ ہم بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور بیٹی والوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور بیٹی والے بھی اپنے گریبان کے اندر جہاں کر دیکھیں کہ میں اپنی بیٹی کے حقوق کی بات تو کرتا ہوں، سب سے پہلا جو میرا حق تھا بیٹی کو دینے کا وہ میں نے دیا کہ نہیں دیا۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں، یہ 3 جمعوں کے اندر جو خلاصہ میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بھائی ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم کس ضمیر کے مالک بن چکے ہیں، ہمارا غیرت ایمانی کہاں جا چکی ہے، ہماری غیرت کہاں مر چکی ہے کہ ہم دنیا جہان کی اپنی، میں پھر وہی بات ہے کہ وہ میرا بار بار الفاظ ذہن میں آ رہے لیکن ضمیر اجازت نہیں دے رہا کہ میں وہ الفاظ زبان پر لے کر آؤں کہ ہماری غیرت کہاں مر چکی ہے۔ ہم خود لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آؤ، یہ میری ماں بیٹھی ہے، یہ میری بہن بیٹھی ہے، یہ میری بیٹی بیٹھی ہے، یہ میری بہو بیٹھی ہے۔ خدا را اپنے ضمیر کو ذرا جھنجھوڑیے، بیدار کیجیے۔ یہ کسی صورت میں نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ سلیم الفطرت غیرت رکھنے والا انسان اس کی غیرت یہ اجازت دیتی ہے۔ یہ جتنی بھی برائیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن کیا ہر نکاح کی اور ہر شادی کے موقع پر یہ ہو نہیں رہا؟ ہر بیٹی کے ساتھ ایسا ہو نہیں رہا؟ ہر خاندان کے ساتھ ایسا ہو نہیں رہا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ سودرے کے اندر جتنے بھی گھر ہیں، میں ہزاروں کی بات نہیں کرتا، میں سینکڑوں کی بات کرتا ہوں، مجھے وہ 100 گھر ایسا دکھا دو جس نے اپنی بیٹی کو وراثت کے اندر حصہ دیا۔ 100 گھر نہیں آپ مجھے دکھا سکتے کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو وراثت کے اندر حصہ دیا تھا۔ بات کرتے ہیں بیٹیوں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، پہلے خود اپنے بیٹیوں کو اپنا حق دیجئے، پھر آپ دوسروں سے حقوق لینے کی بات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔